تو حبیب اجمی کہتے ہیں میں باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ ان میں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، بڑا ظالم ہے، بہت بڑا سود خور ہے. چھوٹا بچہ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے تو ہمیں بھی نحوست ملے. چھوڑو سودیا ہے. کہتے ہیں میرے دل پہ اور چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی، یہ بچے تک کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا ہوں. بچے فرمانے لگے. میں وہاں سے سیدھا حضرت حسن بصری کے پاس گیا. میں نے کہا حضور مجھے توبہ کرا دیں. یہ پتہ ہے اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں جا کے توبہ کرتے تھے، مرید ہوتے تھے؟ اس لیے کہ توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمیں توبہ پہ قائم رکھے، جو روز ہمیں نصیحت کرے. دیکھیں نا ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں، اگر کہیں ہم الجھ جاتے ہیں تو اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں. تقوی کے پرہیزگاری کے راستے میں بھی ہمارا کوئی سینئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پرہیز کہاں کرنی ہے، دوائی کیسے کھانی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے. فرمانے لگے میں حضرت حسن بصری کے پاس گیا، توبہ کی، معافی مانگی، گڑ گڑایا، بڑا رویا. تو خواجہ حسن بصری نے مجھے توبہ کرائی. میں نے پکا ارادہ کیا کہ مر جاؤں گا پر حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا. ویسے بھی ہم زیادہ کھا نہیں سکتے، یہ وارثوں کا مال ہوتا ہے، ہمارا تھوڑی ہوتا ہے. ہم کسی کے مال کے محافظ بنے رہتے ہیں اور کھائے گا کوئی اور حساب دے گا. اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے نا، بچے اچھے ہوں نا تو پیسے بانی جاتے ہیں، اور بچے نالائق نکل آئیں تو جو ہوں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے محنت تربیت پر ہونی چاہیے، نہ کہ بینک بیلنس پر ہونی چاہیے. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں واپس آیا سچی توبہ کر کے، ایک لقمہ حرام نہیں کبھی لوں گا. ابھی وہ بچے وہیں کھیل رہے تھے جن کے پاس سے میں گزر کے گیا تھا. کہتے ہیں واپس آیا تو وہیں کھڑے تھے. انہی بچوں میں سے وہی بچہ دوبارہ بولا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے، اس کے کپڑوں پہ پڑے اور ہم بے ادب لکھ دیے جائیں. کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے چیخ ماری کہ اے اللہ ابھی تو میں آج بدلا ہوں، آج میں بدلا ہوں تو نے میرے حق میں ساری گواہیاں بھی بدل دی ہیں، نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے. تبدیلی اپنے اندر لائیں، روح کے اندر لائیں، مزاج کے اندر لائیں. یہ شب قدر کی رات ہے، توبہ اور استغفار کریں لیکن بدلنے کے ارادے سے، چھوڑنے کے ارادے سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب ذی الحج کی آخری رات ہوتی تو فرماتے صبح سال بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدل جانا چاہیے. لوگ پوچھتے حضور کیا بدلیں؟ فرمایا جو ایک سپارہ پڑھتا تھا 2 کر دے، اور فرمایا جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا وہ باتیں کم کر دے. آج نہ کچھ بدلنے کا پروگرام بنائیں، اپنے رب کریم کے ساتھ دل ہی دل میں وعدے کریں کہ کچھ عادتیں ہم چھوڑیں گے. یہ غلط بات ہے کہ عادتیں چھوٹا نہیں کرتی. حضور عادتیں تو بدلنے آئے ہیں دنیا میں، عادتیں بدل جایا کرتی. اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، پھر خدا کے رزلٹ کا انتظار کریں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح کے فیصلے فرماتا ہے. آپ ارادہ کریں، آپ پروگرام بنائیں، آپ ذہن اپنا بنائیں کہ میں نے نا اب کچھ بدل جانا ہے، اب میں نے اندر کچھ اپنے تبدیلی پیدا کرنی ہے. نکل آئیں. 2-3 گزارشات جاتے جاتے آپ سے عرض کروں. ایک تو زندگی میں کچھ کام ایسے کریں کہ جن کاموں کا مجھے پتا ہو یا میرے رب کو پتا ہو، کسی انسان کو خبر نہ ہو. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دین کا کوئی کام بھی زندگی میں کرے نا تو اپنے اوپر مشقت کریں کہ وہ کام میں نے ریاکاری کے طور پہ نہیں کرنا، وہ دکھلاوے کے طور پہ نہیں کرنا. دینی معاملات کے اندر، دینی کاموں کے اندر، یعنی پہلے آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ واقعی آپ فی سبیل اللہ وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ جو رسم ہے نا بے تحاشا، کچھ چیزیں بوجھ بننے لگ گئی ہیں، بوجھ. طبیعت محسوس کرتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب ہم یہاں بھی ہم وہ کام کریں گے سیکھ کے، سن کے، تیار کر کے. باہر آئیں تھوڑا. حضرت ابو مرتعش ایک درویش گزرے، وہ کہتے ہیں میری حج کی تیاری تھی، میں گھر میں بیٹھا تھا بالکل تیار تھا، کل پرسوں جانا تھا تو میری اماں نے پانی مانگا.
بیٹا پانی دینا. رسالہ کشیریہ میں اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں اماں جی نے کہا پانی لاؤ تو میں نے نا چھوٹے بھائی سے کہا اماں جی کو پانی دینا. اماں جی نے مجھ سے پانی مانگا ہے. یہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی اماں کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ جو انڈسٹری کا مالک ہے 2 کروڑ روپیہ وہ نرس رکھ دے اماں کو کہ خود اماں کو روٹی کھلائے. وہ کہتا میں کر تو رہا ہوں, میں ہی تو تنخواہ دیتا ہوں, بی بی جو رکھی ہوئی ہے. کس کو خدمت کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کو, انجینئر صاحب کو. نبی وقت بھی ہو نا, نبی وقت بھی اور ولی وقت بھی, تو ماں اس کے لیے بھی قابل تعظیم ہوتی. آپ بات کو سمجھے. نبی کریم علیہ السلام تو اپنی رضائی ماں آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. حضور نے کہا یہ تعظیم کا موقع ہے. حضرت ابو مرتعش کہتے اماں نے پانی مانگا, کل میں نے حج پہ جانا تھا. چھوٹے بھائی سے کہا ذرا اماں کو پانی دینا, چونکہ میں تو پیر صاحب ہوں, میں تو علامہ صاحب ہوں, 25-30 آدمی ابھی گلی میں کھڑے ہیں مجھے ملنے والے. پتر تو پانی لا دے, پانی کی بات ہی ہے نا. کہتے فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ سینکڑوں میل کا سفر حج کا پیدل کرنا ہے, اس کے لیے تیرا نفس تیار ہے, اور یہاں سے اٹھ کے وہاں مٹکے سے پانی ڈالنے جانا ہے اماں کے لیے, اس کے لیے ذہن تیار نہیں. فرماتے ہیں پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ تو حج کرنے جا رہا ہے نا, اس میں لوگ تجھے حاجی کہیں گے اور واپسی پہ تیرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے, لیکن اماں کو پانی پلانے پر تو کوئی بندہ انعام نہیں دے گا, کوئی شور نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابھی میں حج کے لیے نفسیاتی طور پر تو تیار ہوں پر دلی طور پر تیار نہیں ہوں. کہتے ہیں میں نے حج کا ارادہ چھوڑ دیا. میری اماں کہنے لگی بیٹے جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اماں پہلے تیرے تک پہنچ لوں پھر بیت اللہ شریف تک بھی پہنچ جاؤں. تو دینی کام زندگی میں کوئی بھی کرے نا مخلص ہو کے کریں, نکل آئیں تسنوں سے, بس کریں. یار مطلب سب کے سامنے اداکاری تو اللہ رسول کے سامنے بھی اداکاری چھوڑ دے یار. مطلب ویسے بھی میں کہتا ہوں اداکاری کرتے بندہ تھک جاتا ہے, اداکاری کرتے کرتے نا بندہ وہ لمبی نہیں چلتی. تو آپ نارمل زندگی میں اللہ رسول کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتری ہوگی, آسانی ہوگی آپ کے لیے. میں شب برات کی محفل کے بڑے پوسٹر نہیں بنواتا, شب قدر کے بھی نہیں بنواتا, اگر کبھی بنتے ہیں تو دوست کوئی بنا کے لگا دیتا ہے. بڑا مختصر سا پیغام, وہ بھی شاید آج کیوں بلا. میں دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو تنہائی میں شب قدر میں مزہ آتا ہے نا اللہ اللہ کرنے کا, وہ تنہائی میں کرے. لیکن زیادہ تر لوگ کر نہیں پاتے, اس لیے ہم محفل کو سجاتے ہیں. اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں. خدا را کچھ تھوڑا سا اخلاص للہیت پیدا کریں طبیعت میں, اور کبھی بھی دین کے معاملے میں کسی جگہ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں رکاوٹ ہو, آزمائش ہو. ابھی کی بات بتاتا ہوں. میں نے ہمارے جو تراویح کے حافظ صاحب ہیں ان کی خدمت کی. ابھی ہم نے, مجھے ایک سنگی کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں کیا دیا ہے. میں نے کہا میرے خیال میں بتانے کے لائق ہوتے تو شاید بتاتا. اب آپ کسی کو 2-4 ہزار دے کے اس کا اعلان کریں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں نہیں اعلان کرنے والی. پھر یہ کہ وہ میں دیکھتا رہتا ہوں نا جی, تصویریں پہنچتی رہتی ہیں کہ جو 500 دے رہا ہے وہ بھی فوٹو کھنچوا رہا ہے, جو سوٹ دے رہا ہے وہ بھی فوٹو کھنچوا رہا ہے. تو جو ایک جگہ پہ میں کھانے کے لیے بیٹھا تھا ٹیبل پہ, تو انہوں نے پہلے نا برتن اٹھا کے تو چاولوں کی فوٹو کھینچی, پھر قورمے کی کھینچی, پھر ساری چیزوں کی. تو میں نے کہا کہ یار پہلے ہمیں پوچھ لو ہم نے کیا کیا کھانا ہے, جو کھائیں گے اس کی فوٹو کھینچ لینا. اب تم ہماری فوٹو کے ساتھ قورمہ فٹ کرو گے تو لوگ تو کہیں گے نا مولانا کھا کے گئے. تو میں نے پتہ نہیں کھانا ہے نہیں کھانا. تو آپ ڈریں اللہ تعالیٰ سے. ہر بات میں تھوڑی یہ مطلب تسنع آئے گی, ہر بات کے اندر تھوڑا یہ معاملہ رہے گا. تو تیسری گزارش جو بڑی ضروری اور بڑی اہم ہے, دنیا میں جو چیز اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہے وہ دینی اقدار ہیں. ہر شعبے میں تیزی سے کام ہو رہا ہے, تیزی سے, اور دینی اقدار کو لوگ پیچھے کرتے جا رہے ہیں. کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس, کہتے ہیں مولوی لڑتے بڑا ہیں تو ہم کدھر جائیں. تو میں کہتا ہوں کون سا مولوی کہتا ہے شراب پیو؟ کہا ہے کبھی کسی مولوی نے؟ وہ کوئی بھی ہو. کسی نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کے تعلقات خراب کر لو؟ کسی نے کبھی کہا ہے کہ ڈاکے مارو؟ تو آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ کون سا مولوی کہہ رہا ہے کہ چوریاں کرو؟ تو دینی اقدار اور چیز کا نام ہے. اصول میں اختلافات ہیں, وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے, وہ رہیں گے,
چلے آ رہے ہیں. لیکن آپ دینی اقدار کا خیال کریں. اب نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو. اصل بات یہ غریبوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں. ایک مسجد واحد جگہ ہے جہاں سے غریبوں کی آواز بلند ہوتی ہے. سویرے تجربہ کرنا, سویرے کسی مسجد میں افطاری کے وقت پہنچنا, لائنوں میں لگ کے لوگ افطاری کر رہے ہوں گے اور سینکڑوں لوگ روٹی کھا رہے ہوں گے اور ان میں امیر کوئی بھی نہیں ہوگا, سارے ماڑے لوگ ہوں گے. تو مسجد ہی تو ہے, جب بنتی ہے تو غریب کی بات ہوتی ہے, غریب کو روٹی ملتی ہے. یہ مدارس کے اندر سیٹھوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں, تو یہ کفالت خانہ نہیں سمجھتے آپ تو لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. بھکاری. مجھے پتا ہے کہ بہت بڑے ہاسپٹل میں جو صدقات اور زکوٰۃ کے نام پہ بنا ہے, وہاں بھی اگر آپ نے علاج کرانا ہے تو آپ کو پہلے رسوا ہونا پڑتا ہے. ناراض نہ ہونا, میں بتا رہا ہوں رسوا ہونا پڑتا ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے اپنے علاقے سے لکھوا کے لاؤ کہ ہم نے زکوٰۃ میں سے علاج کرانا ہے. لکھوانا پڑتا ہے کہ نہیں لکھوانا پڑتا؟ یعنی جو ہسپتال بنا ہی صدقات اور زکوٰۃ پہ ہے, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, لیکن وہ کہتے ہیں جاؤ 4 آدمیوں سے لکھوا کے لاؤ. پہلے آپ نے لکھوانا ہے, پھر آپ نے تصدیق کرانی ہے, پھر پاپڑ بیلنے. تو کتنے لوگوں کے سامنے پردہ کھلا کے زکوٰۃ کے ساتھ آپ یہ کرا رہے ہیں. اور اصول کیا ہے؟ صدر الشریعہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ ہے میرے بھائی کو زکوٰۃ لگتی ہے تو بتا نا زکوٰۃ ہے. اسے کیا یہ عیدی ہے, بچوں کے کپڑے لے لینا. اسے بتا نا, پڑھیے بارے شریعت, بتا نا. اسے کہہ کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے, اسے کہہ ہی نا. اسلام اتنی پردہ داری. یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا, میں بڑی ذمہ داری سے, یہ مجھ سے پہلے ایک دوست نے پوچھا, پھر 2 4 5 لوگوں نے پوچھ لی یہ بات, تو میں نے کہا کہ نبی پاک کو یتیموں غریبوں کا بڑا خیال تھا, پر حضور نے تو مدینے آ کے سب سے پہلے مسجد ہی بنائی ہے. حضور نے باقی سارے کام بعد میں کی. تو یہ اب نیا پراپوگنڈا ہے. دینی اقدار میں تھوڑا تھوڑا نا اپنا حصہ ڈالے. کس طرح بھلا, کس طرح؟ جب بہت سارے لوگ دین کے مخالف بات کر رہے ہوں تو آپ ایک آواز صرف بلند کر دیں کہ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے. دین کل بھی قابل عمل تھا, آج بھی قابل عمل ہے, قیامت تک قابل عمل رہے گا. آپ اپنا حصہ ڈالیں. وہ چندے دینے, وہ باقی معاملات بڑے بعد کے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کے نمائندے بنیں. اب نہ 50 لوگ دین مخالف بات کر رہے ہوتے ہیں, پر ایک بھی اٹھ کے کہتا نہیں کہ یار یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے, یہ بات غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا, وہ آپ کسی میدان میں بھی ہیں, کسی چوک میں بیٹھے ہیں, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, کہیں بھی بیٹھے ہیں, آپ اپنے دین کے نمائندے بنیں. اس تیزی کے ساتھ لبرل لوگ دین کو بدنام کرتے ہیں, اس تیزی کے ساتھ نظام کو چلاتے ہیں, اتنی خرابی پیدا کرتے ہیں کہ آنے والی نسل دین بیزار ہوتی جا رہی. دین بیزار یعنی بچے خوف کھاتے ہیں مسجد کے, مدرسے کے, مولوی کے نام سے خوف کھاتے ہیں. اور خدا کے بندو, جس بندے نے پاکستان بنایا تھا نا, خواب دیکھا تھا, وہ بندہ اس دور میں پی ایچ ڈی تھا جب پی ایچ ڈی بندے چراغ لے کے نہیں ملتے تھے. اقبال نے اس زمانے میں پی ایچ ڈی کی جب پی ایچ ڈی پتہ نہیں شاید خال خال ہوتی تھی. وہ ڈاکٹر بھی تھے, وہ شاعر بھی تھے, فلسفی بھی تھے, ادیب بھی تھے, بہت بڑے منطقی تھے اقبال. اور ردیف قافیہ, مجھے تھوڑی سی دلچسپی ہے شاعری سے, پر میں دنگ رہ جاتا ہوں جب اقبال کو پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں لفظ اس بندے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے, ہمیں استعمال کر. لیکن اس بندے نے علامہ کہلانا پسند کیا. اسے کوئی علامہ کہتا تھا تو اقبال راضی ہوتے تھے, فرماتے تھے جب کہ مجھے علامہ کہتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے دین سے جڑا ہوں. وہ پسند کرتے تھے یہ بات کہنا, پسند کیا اس شخص نے. یہ آپ سمجھے, سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, یہ پسند کیا اس بندے نے یہ بات کہنا. اس نے پسند کیا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہنا. آپ سمجھے, نہ جہاں میں کہیں بھی اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی. کہنے لگے میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. تو اس لیے دین کے آپ محافظ بنیں, اور میرے سے زیادہ آپ کی آواز بلند ہوگی. جب ایک سٹوڈنٹ پینٹ شرٹ پہن کے دین کی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے نہیں رمق ہے, اس کو یہ کہہ کے بند نہیں کریں گے تو مولوی ہے تیری. تو میں آج شب قدر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں منت کرتا ہوں, اب نہ بڑی تباہی ہو گئی ہے. میری نسل کے آنے والے بچے دین بیزار ہو گئے, وہ ڈرتے ہیں, شب قدر کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے, شب برات کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے. ایک تیزی سے جال پھینکا گیا ہے اور کافر اس میں کامیاب ہے. خدا را
वापस लौटो, अपने दीन के नुमाइंदे बनो। इकबाल कहा करते थे, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान भी इसलिए हूं कि मैं दीन की बात करूंगा, और नमाज भी इसलिए पढ़ता हूं कि तेरे दीन का झंडा बुलंद होगा। पर दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, ते आखे मैं कित्थों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। बड़ी कसम पुरसी है। दीन के नुमाइंदे बनो, दीन की जिम्मेदारियों पर आप अपना किरदार अदा करो, ये बड़ा ज़रूरी है। थोड़ी मनसूबाबंदी दीन के लिए भी करो। अगर प्रोफेसरों में, डॉक्टरों में, इंजीनियर लोगों में, सियासतदानों में आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं और आप दिलो जान से उन पे कुर्बान होने लगते हो, तो कोई दीनदार भी तलाश कर ही लो, इंशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे लोग मिल जाएंगे, और अल्लाह के फजल से मिल जाएंगे, अल्लाह के करम से मिल जाएंगे। और ये वो वाला खेत है जो अक्सर सरसब्जो शादाब ही रहता है, अक्सर सरसब्जो शादाब ही रहता है, अक्सर इसके अंदर खूबसूरती और फल फूल और पौधे लगे रहते हैं। जो मैंने कहा, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसे कबूल फरमाए। जहाँ हम भूल गए, मेरी दुआ है अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। खैर की बात की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।